السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے 90 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی دل کی سختی جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ مادہ پرست اور نفسانی خواہشات پر چلنے والے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں بار بار رسول بھیجے۔ چلیں آئے ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمارے لیے کون سی نصیحت کی باتیں رکھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، وقفینا اور ہم نے بار بار بھیجے من بعدہ اس کے بعد بالرسل کئی رسول، وآتینا اور ہم نے دی عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو البشینات واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے قوت دی اسے بروح القدس روح القدس کے ساتھ، افکلما پھر جب کبھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما اس کے ساتھ جو لا تہوا نہیں چاہتے تھے انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقا پس ایک گروہ کو کذبتم تم نے جھٹلا دیا، وفریقا اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے رہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جن انبیاء کا نام قرآن مجید میں آیا ہے وہ ہارون، ذوالکفل، الیاس، حضرت سلیمان، حضرت عزیر، حضرت یونس، حضرت زکریا، یحییٰ، ان سب کے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے بعد ہم نے بہت سے رسول بھیجے۔ پھر اس کے بعد کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے البشینات دی، اس سے مراد جو ہے معجزے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو عطا کیے گئے تھے، جیسے وہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارنے والے پرندے جو تھے وہ بن جاتے تھے، اندھے اور برس کے مریض کو وہ تندرست کر دیتے تھے، اور بروح القدس سے مراد جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ یعنی ان کو قوت دی، اگرچہ تمام انبیاء کو جو ہے وہ بشینات جو ہے وہ عطا ہوئے ہیں اور جبریل کے ذریعے سے ہی وہی جو ہے وہ سب پر ہوئی ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزوں اور روح القدس کی خاص طور پر تائید اس لیے آئی ہے کہ یہودیوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا تھا۔ انہیں بھی اپنے خیال میں انہوں نے سمجھا کہ ہم نے ان کو سولی پر چڑھا دیا ہے، اور وہ اپنے جو ہے اس کارنامے کو فخریہ کارنامہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ ایک گروہ جو تھا انہوں نے ان کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ نے جو تھا اس نے قتل کر دیا، یعنی کہ یہ اتنے حد سے بڑھ چکے تھے کہ یہودی جو تھے وہ انبیاء کرام کی تکذیب اور ان کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے، ان کو بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل میں غلفٌ پردہ ہے، بلکہ لعنہم اللہ لعنت کرتی ہے ان پر اللہ تعالی نے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً پس تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ کہ بہت سارے لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے تھوڑے سے لوگ ہیں جن کے دلوں پر پردہ نہیں ہے، جن میں عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ شامل ہیں۔ وَلَمَّا اور جب آ گئی ہوں ان کے پاس کتابن ایک کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی تھی، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، وقانو اور حالانکہ وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون وہ فتح مانگتے تھے، الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا،
فلما پس جب آ گئی ہوں ان کے پاس ما عرفو تو انہوں نے پہچان لیا کافرو اور پھر انہوں نے انکار کیا بھی اس کے ساتھ فلعنت اللہ پس لعنت کی اللہ تعالی نے علی الکافرین کافروں پر۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج پر فتح کے غلبے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں سے مبعوث فرما دیا تو انہوں نے آپ کے ساتھ پھر آپ کا بھی کفر کیا اور آپ کی باتوں کا بھی انکار کر دیا۔ تو معاذ بن جبل بشر بن معرور نے ان سے کہا کہ ہے یہودیوں کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم پر غلبے کی اور فتح کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب ہم لوگ شرک میں مبتلا تھے تو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور آپ کی نشانیاں بھی بتایا کرتے تھے۔ تو سلام بن مشکم جو بنو نذیر میں سے تھے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے نہ ہوں، یہ وہ والے نہیں ہیں جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات پر یہ آیت نازل کی، بیسا کتنا برا ہے اشترو جو انہوں نے خریدا ہے بھی اس کے بدلے انفسہم اپنے نفسوں کو، این یکفرو یہ کہ انہوں نے کفر کیا، بما اس کے ساتھ جو انزلہ نازل کیا اللہ تعالی نے، بغشن ضد کی وجہ سے، این ینزلہ یہ کہ وہ نازل کرتا اللہ تعالی من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتے ہیں، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس وہ لوٹے بغضب علی غضب غضب کے ساتھ غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کن۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود یہ وہی نجات دلانے والے ہیں جس کے آنے کی وہ دعا کیا کرتے تھے، آپ کا انکار کر دیا، تو یہ صرف انہوں نے اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی ان میں کیوں نہیں بھیجا؟ اپنے فضل سے ایک ان پڑھ قوم عرب کو کیوں نوازا؟ یہ نہ سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ اپنے فضل کا خود مالک ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں، اور یہ سب ان کے حسد کا نتیجہ ہوا ہے کہ وہ غضب پر غضب لے کر پلٹے ہیں۔ یہ تھے آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔